سفر کے احکام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت 3 دن کا سفر بغیر اپنے محرم رشتہ دار کے نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کو جب سفر میں جلد چلنا ہوتا تو مغرب کی نماز میں دیر کرتے، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں سورج ڈھلنے سے بیشتر کوچ کرتے تو ظہر کی نماز میں عصر کا وقت آنے تک دیر کرتے، پھر اتر کر دونوں نمازیں ملا کر پڑھتے۔ اگر کوچ کرنے سے بیشتر ہی سورج ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز پڑھ کر سوار ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے اپنے گھر والوں میں رات کو واپس نہ آتے، یا صبح کو آتے یا شام کو، زوال سے لے کر غروب تک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ سفر کیا، اور سب ظہر اور عصر کی 2 رکعت پڑھتے تھے اور کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے قبل کوئی سنت اور نفل اور نہ اس کے بعد۔ اور عبداللہ بن عمر نے کہا، اگر مجھے کوئی نماز اس سے قبل اور بعد میں پڑھنی ہوتی تو میں صرف فرض کو ہی پورا کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر کیا ہے گویا ایک قسم کا عذاب ہے۔ آدمی کو کھانا، پانی، سونا آرام کے ساتھ نہیں ملتا، اس لیے جب کوئی اپنا کام پورا کر چکے تو سفر سے جلدی اپنے گھر والوں میں لوٹ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو صفیہ بنت ابی عبیدہ اپنی بیوی کی صحت بیماری کی خبر آئی، آپ بہت تیز چلے۔ جب شفق ڈوبنے لگی تو سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔ پھر کہنے لگے، میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جلد چلنے کی ضرورت ہوتی تو مغرب کی نماز میں دیر کرتے اور مغرب عشاء کو ملا کر پڑھ لیتے۔ حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار بیمار ہوا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیمار پڑسی کو آئے تو میں نے ان سے سفر میں سنتے پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت پڑھتے نہیں دیکھا۔ اگر مجھے سنت پڑھنی ہوتی تو میں فرض ہی
پورے کرتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص سفر سے واپسی پر رات کو بغیر بتائے گھر نہ جائے کہ گھر کے حالات کا تجسس کرے اور گھر والوں کی کمزوریاں معلوم کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سفر سے گھر آنے کا سب سے بہتر وقت سر شام آنا ہے۔